کائنات کا اتنا بڑا انسان کہ جس کے قیام سے آسمانوں کو بلندیاں ملی، جس کے قعود سے دھرتی کو سکون ملا، جس کے پسینے سے پھولوں نے مہکنا سیکھا، اور جس کی مسکراہٹ سے ستاروں نے چمکنا سیکھا، جس کی راحتیں جنت کی جوانی بن گئی، اور جس کے مکتب سے ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے کردار ترتیب پائے، جو تمام انبیاء اور سارے رسولوں کا امام نظر آیا، کائنات کا سب سے بڑا انسان، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ ضمیر کی گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفا کیا وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون شام تلواروں کو مرہم کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کوئی بلڈنگیں بنا گیا، تاریخ اس کا بھی احترام کرتی ہے، جس نے ہوا پہ محنت کی، کسی نے پتھر پہ محنت کی، کسی نے لکڑی پہ محنت کی، کسی نے پانی پہ محنت کی، لوگ کہتے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی تھا جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا، وہ کتنا انسانیت کا محسن تھا جس نے جہاز بنایا، لیکن یہ کائنات کا سب سے بڑا انسان، سب سے بڑا محسن، جس نے انسان پر محنت کر کے ابو بکر صدیق بنا دیا، فاروق اعظم بنایا، عثمان ذو النورین بنایا، علی المرتضیٰ بنایا، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت اسلامیہ پر، جس کے عدل و انصاف کے تسلسل سے انسانیت پرسکون ہے، معاشرہ پرامن ہے، لوگوں نے دیکھا جنگل کے ایک کارنر پہ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو پوچھا امیر المومنین کیا ہوا؟ کہیں کوئی افسوسناک خبر آ گئی؟ مسلمانوں کو کوئی ضرب تو نہیں لگ گئی؟ فرمایا نہیں بھائی، سب اللہ کا کرم ہے، ہر محاذ پر مسلمان جیت رہے ہیں۔ تو عرض کیا گیا پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا ہاں، وہ اس لیے کہ جہاں آج کھڑا ہوں یہاں میں نے
لڑکپن میں بکریاں چرائی تھیں، اور بکریاں مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی تھیں۔ میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا، عمر بکریاں تو سنبھال نہیں سکتے ہو، زندگی کیسے گزارو گے؟ آج وہیں آیا ہوں تو میرے احساس نے میرے ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے مجھے میرا ماضی یاد دلایا کہ عمر تم تو وہی ہو جس کی بات جانور بھی نہیں مانتے تھے، بکریاں بھی نہیں مانتی تھیں۔ یہ کس کا فیض نظر ہے، یہ کس کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا تسلیم کر لیتے ہیں؟ آج تو تیرے پاؤں کی ٹھوکر سے زلزلے تھم جاتے ہیں، آج تو تیرا پیغام ہوائیں لیے پھرتی ہے۔ یہ کس کا فیض نظر ہے، یہ کس کی تعلیم کا اثر ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی و رسول، صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول۔ ہاں، اسے بھی ذرا یاد رکھا کیجئے۔ میرے آقا اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اس کی جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کائنات کا یہ سب سے بڑا انسان مجاور نہیں مجاہد ہے، تعویذ فروش نہیں سرفروش ہے۔ زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کائنات کا سب سے بڑا انسان، وہ خیر البشر، فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و شفیع دو عالم، وہ لطف مجسم، وہ لطف، وہ خلق مجسم، وہ لطف معظم، بنی نوع انسان کا غمخوار و ہمدم، خنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہاں، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، کائنات کا سب سے بڑا انسان، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی
دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن كل ليلة. مخدومة المسلمين ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک رات میرا اور اللہ کا محبوب آنسو کی برسات میں پوری رات رویا، گریبان آنسو سے تر ہو گیا اور داڑھی مبارک کے بالوں پر آنسو موتیوں کی طرح تیرتے رہے. سجدے کی زمین بھی آنسو سے تر ہو گئی. اور کراچی کے دوستوں اپنی فکر میں نہیں روئے، تیری فکر میں روئے ہیں. ایک رات پوری رات قرآن کریم کی یہ آیت زبان پر جاری رہی، تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. میرے معبود، یہ میری امت کے خطا کار، یہ میری امت کے گناہگار، یہ میرے نام لیوا ٹھوکریں کھا کے آئے ہیں، غلطیاں کر کے آئے ہیں. اب اگر تو ان کی غلطیوں کی سزا دینے پہ آئے تو تیری اپنی چیز ہے، تیرے بندے ہیں، تجھے روکنے والا کون؟ اور اگر میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کون؟ بآیت من القرآن کل لیلہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی آیت دہرائی جاتی رہی، تیری فکر میں رو رہے. ورنہ میں کہا کرتا ہوں اپنا حال تو یہ ہے کہ دادا اللہ سے دعا کرتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ خلیل کی دعا ہے، سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ التسلیم کی دعا ہے. لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. میرے معبود، مجھے اس دن کے نقصان سے بچا لیجئے جب اولاد بھی کام نہیں آئے گی، دولت بھی کام نہیں آئے گی، رشتے بھی کام نہیں آئیں گے، برادریاں بھی کام نہیں آئیں گی، تیری نظر کرم کے سوا کوئی بات کام نہیں آئے گی. مجھے اس دن کے نقصان سے بچائیو. یہ خلیل کی دعا ہے. لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اور ان کا کیا حال ہے؟ یہ خلیل کی دعا ہے، یہ التجائیں ہیں. اور اس کے محبوب کا کیا حال ہے؟ اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی. خلیل تو میرے در پہ التجا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے اس دن کے نقصان سے بچا لینا جس دن تیری نظر کرم کے سوا کوئی چیز کام نہیں آئے گی. لیکن میرا محبوب
یہ مجھ سے کہے یا نہ کہے، میں خود اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کا دل نہیں دکھنے دوں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، میں قیامت کے دن اپنے نبی، اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا، صرف ان کی نہیں، والذین آمنوا معہ، میں اس کے وفادار ہوں، میں اس کے رضاکار ہوں، میں اس کے شاگرد ہوں، اس کے صحابہ کی دل آزاری بھی نہیں ہونے دوں گا۔ والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ کتنا عجیب منظر پیش کیا قرآن کریم نے کہ حشر کے میدان میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اس انداز میں آئے گا کہ ان کے آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور کا سیلاب ہوگا، اور نور بھی ساکن نہیں، متحرک نور۔ وہ جیسے بادشاہ آتے ہیں نا تو ان کے خدام، ان کے رضاکار، ان کے کارکن آگے پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے میدان حشر میں تو نور آگے پیچھے دائیں بائیں بھاگ رہا ہوگا، رحمت عالم کے ارد گرد سیلاب ہوگا نور کا۔ نہیں سمجھ میں آئی اعظم کے ملا کو بات؟